اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظاہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ آج کی سب سے بڑی اور اہم ترین خبر یہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ بحال کر دیا ہے، لیکن اس بحالی کے پیچھے آج جو جمہوریت نے قربانی دی ہے وہ شاید تاریخ میں کبھی بھی کسی نے ایسی نہیں دی ہوگی۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ آج جمعے کے دن جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل ہونی تھیں اور عمران خان نے اعلان کیا تھا، مگر اس تحلیل ہونے کے بعد کچھ اور ہی نئی گیم چلی اور ایک ہی شخص جس نے دیکھیں عمران خان کو لکھ کے دیا تھا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، اور انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم نے لکھ کے دیا ہے، اور دونوں باپ بیٹے گاہے بگاہے ملاقات کرتے رہے۔ لیکن آج پھر اسی شخص نے عدالت کے کہنے پر عدالت کو لکھ کے دیا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرے گا۔ اب یہ ٹائم ٹینیور لیا گیا ہے جو 8-10 روز ہے، اس میں ہی چودھری پرویز الہی نے کہا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے۔ گو کے بحال ہونے کے بعد جیسے کہ مونس الہی کہتے ہیں کہ اگر عدم اعتماد کا مسئلہ ہوتا ہے تو پرویز الہی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دیں گے، جبکہ چودھری پرویز الہی اس بات پر قائم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں کہ میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا۔ اب اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ اب ہمارے جو سینئر ہیں وہ اکثر ہم ان سے اس حوالے اس بابت سے گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ امتیاز بٹ صاحب انہوں نے بھی آج سیر حاصل فون کیا اور انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے بھی اپنا تجزیہ دیا کہ آخر یہ ہونے کیا جا رہا ہے، یہ ٹائم کیوں لیا گیا ہے۔ عمران خان یوں تو جمعے سے پہلے ہفتے کو بھی تحلیل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ ٹائم کیوں دیا؟ یہ ٹائم صرف انہوں نے اس لیے دیا کہ وہ ایک نظام کے اندر قانون اور آئین کے تحت چلنا چاہ رہے تھے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ یہاں پر آئین اور قانون کے ساتھ کیسا کھلواڑ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ جہاں تک پرویز الہی کے لکھ کر دینے کا معاملہ ہے تو یوں تو مونس الہی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور قاف لیگ اس معاملے پر ایک پلیٹ فارم پر تھے، ایک صفحے پر تھے، اور پی ٹی آئی کی رضامندی کے بعد سے ہی جو ہے انہوں نے یہ تحریر لکھ کر دی ہے۔ پرویز الہی نے جو ہے اس پر مونس الہی کو اس کے بعد اجازت دی، لیکن ہمارے اندرونی ذرائع یہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور قاف لیگ میں اس حوالے سے واضح اختلاف موجود تھا، چونکہ عمران خان یہ نہیں چاہتے تھے کہ پرویز الہی جو ہے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دے اور اس طرح جمہوریت کا قتل کریں اور جو اپنا ایک آئینی حق ہے اس کے آگے وہ ہتھیار ڈال دیں، لیکن پرویز الہی نے ایسے کیا۔ بہرحال اب جو بھی کیا، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی جو ہیں وہ بہت بڑے سیاستدان ہیں اور بہت بڑے گیمبلر ہیں، لیکن ہم تو پہلے دن سے ایک بات جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ پرویز الہی کی جانب سے پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو ٹھنڈی ہوا آنا جو ہے وہ ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلے ہیں، یہ چودھری برادران، ان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ چاہیے ہوتی ہے، ان کو چودراہٹ چاہیے ہوتی ہے، اور یہ اسی طرح کرتے ہیں۔ تاریخ ان کی بتاتی ہے کہ ساتھ چلتے ہیں اور پھر یہ ساتھ مل کر ہی ڈبو کر علیحدہ ہو جاتے ہیں اور پھر اگلی کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ اب بھی کچھ ایسا ہی سچویشن آ رہی ہے۔ پہلے کبھی یہ بات چلی، یہ زور چلا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے۔ جس وقت آپ کو یاد ہوگا یہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، اس وقت بھی آخری وقت میں جو ہے ان کو خیال آیا، جس کا انہوں نے اب آ کر بتایا کہ جنرل طاہر باجوہ نے کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائیں۔ ان کا جھکاؤ اس وقت بھی نون لیگ کی طرف اور کبھی کسی طرف اور کبھی کسی طرف ہو رہا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ ہمارے محسن تھے۔ بہرحال یہ کس کس کے محسن تھے؟ مشرف کے محسن تھے، نواز شریف کے محسن تھے، عمران خان کے محسن تھے، اور کس کس کے محسن ہیں۔ بہرحال چودھریوں کا ایک اپنا رکھ رکھاؤ ہے، بہرحال نام کے تو چودراہٹ ہونی چاہیے جیسے بھی ہیں، لیکن اب اس وقت ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو چودھری برادران نے جو ہے غچہ دیا۔ جو ہے سابق صدر مملکت جو ہے آصف علی زرداری، وہ اس سارے کھیل میں بیچ میں آئے۔ پہلے انہوں نے چودھری برادران میں لڑائی کرائی، جھگڑا کرایا، پھر صلح صفائی کا یہ کرائی،
پھر وہ آ گئے ہیں۔ اب اس سارے معاملات میں فواد چودھری نے جو ہے وہ کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ سارے معاملات چل رہے تو رات گئے چیف سیکرٹری پر بڑا دباؤ تھا۔ بہرحال جو بھی تھا دباؤ، وہ کہتے ہیں کہ ان سے زبردستی دستخط کرائے گئے، یہ کہہ گئے وہ کون سی قوتیں تھیں، وہ کون سی ایسی ماورائی قوتیں تھیں جو آئیں اور جنہوں نے دستخط کرایا۔ قوم اس کے بارے میں جاننا بھی چاہتی ہے اور وہ جانتی بھی ہے، لیکن اس طرح جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ جو ہے ایسے قطعی طور پر اس ملک کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ خزانہ آپ کا خالی ہو چکا ہے۔ آپ جو معاشی ماہرین بتا رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی ٹکا پیسہ نہیں ہے، آپ عملی طور پر جو ہے ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ ایسے حالات میں یہ سیاسی کھیل کھیلنا کتنی ہی غلط بات ہے۔ ایسا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جمہور کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، لیکن ان سیاستدانوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایسے میں جو مقتدر حلقے ہیں، جو کرتا دھرتا ہے، جن کے بارے میں عوام کے تحفظات ہیں، کیا وہ بتائیں گے کہ ایسے ہونا چاہیے اس وقت میں؟ یہ کیا ملک سیاستدانوں کو پٹے پر دے دیا گیا ہے؟ کیا وہی ٹھیکیدار ہیں؟ کیا ایک ہی خاندان ٹھیکیدار ہے؟ ایک ٹھیکیدار سندھ کا بنا ہوا ہے، ایک ٹھیکیدار پنجاب کا بنا ہوا ہے۔ اگر کوئی پہلی دفعہ ایک ایسا لیڈر سامنے آ گیا ہے جو ٹکر کا ہے اور جو انہیں ٹکر دے رہا ہے، تو یہ سارے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کرائیں، لیکن یہ لوگ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، کیونکہ انہیں واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کے سامنے شکست ہے۔ یہ 1 دن کے بعد الیکشن کرائیں، یہ 6 دن کے بعد الیکشن کرائیں، یہ 6 ماہ کے بعد کرائیں، یہ 1 سال کے بعد کرائیں یا 2 سال کے بعد کرائیں، شکست فاش جو ہے اس بھانمتی کے کنبے کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، اسی خوف کی وجہ سے۔ اب یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، کیا کھیل کھیلنے جا رہی ہے؟ جو 28 کلومیٹر پر واضح موقوف رکھتی ہے اپنا، وہاں تک محدود ہے۔ اب ان کی پلاننگ یہ ہے کہ کس نہ کس حکومت کو مزید جو ہے وہ 2 سال تک جو ہے آگے لے جایا جائے، مگر کیا یہ گریبانوں میں نہیں جھانک رہے کہ یہ 2 سال تک گورنمنٹ کو آگے لے بھی جاتے ہیں، خزانے میں کچھ ہے نہیں، اقتصادی طور پر آپ تباہ ہے، دنیا آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہے، آپ کو امداد مل نہیں رہی ہے، مہنگائی اپنے آسمان پر پہنچا دی ہے، تو آپ کیا اس کا جواب دینا پسند کریں گے کہ اس 2 سال تک کیا آپ قحط سالی لے آئیں گے؟ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، دہشت گردی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے۔ کل تک وزیر داخلہ جو ہیں رانا ثناء اللہ، وہ کہتے تھے کہ سی ٹی ڈی کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے کہ وہ دہشت گردوں کا اور یا دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس میں صلاحیت نہیں ہے، تو ان کے بہت زیادہ تحفظات تھے، صرف ان کے ہی نہیں، وفاقی گورنمنٹ کے اور بھی وزراء کے تحفظات تھے۔ لیکن آج دیکھیں اسلام آباد کے دل میں دھماکہ ہو گیا، I-10-4 میں دھماکہ ہو گیا، بارود سے بھری گاڑی جو ہے وہ اڑا دی۔ جب ایلیٹ کے فورس کے نوجوانوں نے مشکوک گاڑی کا تعاقب کیا تو اس خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو بلاسٹ کر لیا، جس سے وہ تو مرا ہی مرا، مگر ہمارا ایک پولیس کا جوان بھی جو ہے اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا، اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر زخمی ہو گئے، اس میں عام افراد بھی شامل ہیں۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے اچھی طرح کہ یہ حکومت جو ہے یہ توشہ خانہ کی گھڑی کے پیچھے تو لگی ہوئی ہے کہ اسے تلاش کرنے کے لیے، مگر اسی کی آڑ میں کہاں سے دہشت گرد جو ہے بارود سے بھری گاڑی لے کر اسلام آباد میں داخل ہو گئے اور ان کو پتہ تک نہ چلا۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا، کتنا اہم ترین دن تھا، اور کتنی بڑی تباہی سے ان پولیس جوانوں نے اس شہر کو، دارالحکومت کو بچا لیا۔ لیکن کیا یہ سوال نہیں بنتا وزیر داخلہ سے کہ آپ جو کے پی کے بارے میں کہہ رہے تھے تو آپ کے تو بالکل ہی ناک کے نیچے دھماکہ ہو گیا، اب اس کے بارے میں بھی تو آپ کوئی بیان دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یوں تو سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے دہشت گردوں کی ہم کمر توڑ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم انہیں مذموم عزائم میں کامیاب نہیں کر دیں گے، لیکن اس وقت دہشت گردی کا افریت جو ہے وہ منہ زور ہوتا
ہوتا جا رہا ہے، دہشت گردی سر اٹھاتی جا رہی ہے. وزیرستان میں دیکھیں، KP میں دیکھیں، اور اب رہی یہ کسر اسلام آباد میں ہو گئی ہے. ہاں، دہشت گردی کے بعد اسلام آباد میں دفعہ 144 بھی نافذ ہو گیا، ہائی الرٹ بھی ہو گیا. پہلے سے یہ تمام بندوبست کیوں نہیں کیے جاتے؟ جب تباہی ہو جاتی ہے، جب دھماکے ہو جاتے ہیں، جب سیلاب آ جاتے ہیں، جب سارا کچھ ہو جاتا ہے، اس کے بعد الرٹ ہوتا ہے اور قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہوتی ہیں. کیونکہ سیاستدانوں کو تو اس حوالے سے کچھ سوچنے کا یا اس جانب کام کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا. وہ تو صرف اپنے اقتدار کے در پہ ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی طرح اقتدار مل جائے. کوئی وزارت اعلیٰ چاہتا ہے، کوئی وزارت عظمیٰ چاہتا ہے، عوام کو پیسے جا رہے ہیں، اس کو چٹنی بنائے جا رہے ہیں، کچھ بھی جو ہو جائے لیکن انہیں اقتدار مل جائے. پنجاب کے تاج کا اب جو ہے فیصلہ ہونے جا رہا ہے. حمزہ شہباز جو ہے وہ بھی میدان میں ہے، نون لیگ والے ہی میدان میں ہے. کہا یہ جا رہا ہے، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آصف علی زرداری نے یہاں جیسے سندھ ہاؤس میں بازار لگایا تھا، ایسا ہی وہاں بھی بازار لگ رہا ہے اور کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ نچھاور کیے جا رہے ہیں. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ملکی خزانہ خالی پڑا ہوا ہے، ان لوگوں کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اتنے کروڑوں روپے جو ہے FPS کو دینے کے لیے؟ کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو دیکھتی ہے؟ کیوں نہیں ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا کہ صرف اقتدار بچانے کے لیے کروڑوں روپے ان کے پاس نکل آتے ہیں لیکن عوام کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ پیٹرول بھی اگر سستا ہوتا ہے تو وہ 1 روپیہ 2 روپیہ ہوتا ہے، 5 روپیہ ہوتا ہے. بڑا چھلانگ مارتے ہیں تو 10 روپے ہو جاتا ہے. جبکہ عالمی مارکیٹ میں دیکھیں پیٹرول کتنا سستا ہو چکا ہے. اگر یہ حکومت 100 روپے لیٹر بھی پیٹرول بیچے تو بھی اس کو فائدہ ہے، لیکن نہیں. اپنی حکومت بچانے کے لیے نوٹوں کے بوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں. جہاں عوام کو دینے کی باری آئے تو آگے سے جو ہے وہ قید سالی ہی ہوتی ہے. اب یہاں پنجاب میں جو ہے وہ نمبر گیم چل رہی ہے کہ نمبر گیم کیسے ہوگی. 180 جو ہے وہ PTI کے ارکان ہے، 10 ان کے ہیں. اسی طرح اپوزیشن کے پاس ہے 190 ارکان ہیں. اگر یہ پرویز الہی کو کہتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں، وہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں. جو کرتے دھرتا اسٹیبلشمنٹ ہے یا اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ اگر وہ دیکھتے ہیں تو اس میں قاف لیگ کے جو ہے 5 سے 6 اراکین ادھر ادھر ہوں گے. کچھ PTI کے اراکین بھی اڑنے کے لیے تیار ہیں اور ادھر سے کچھ نون لیگ کے اراکین بھی پرواز بھر رہے ہیں. یہ ایک دلچسپ گیم جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے. جسٹ لائک شطرنج چیس کی گیم جیسے ہوتی ہے یہ اس طرح چل رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے نون لیگ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نہیں بن سکتا. حمزہ شہباز جو ہے وہ متعلقہ تعداد کو پورا نہیں کر سکتے. ہاں، پرویز الہی کا مسئلہ ہے، وہ PTI کے ساتھ رہتے ہیں اور کپتان کو اپنے اعتماد میں لے لیتے ہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں اور اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد پھر وہ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں. تو امکانات یہی ہیں کہ پرویز الہی جیت جائیں گے، یا ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ دونوں ہی جو ہے وہ نہیں جیت سکتے، دونوں ہی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے. لیکن پھر بھی دیکھا جائے اور اگر مقابلہ ہو نمبر پر آئے تو پھر بھی پرویز الہی جو ہے PTI کے ساتھ مل کر وہ آگے نظر آتے ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پرویز الہی اگر اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں اور وہ پھر وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو کیا وہ اپنی وفاداری نبھائیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پرویز الہی کی طرف سے. اور عمران خان کے بھی یہ جو ہے اس حوالے سے تحفظات ہیں، اوروں کے بھی سب کے تحفظات ہیں کہ اگر چودھری پرویز الہی بن جاتے ہیں وزیر اعلیٰ اور قاف لیگ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے تو ایسا ممکن نہیں لگ رہا کہ پرویز الہی جو ہے وہ دوبارہ اسمبلیاں توڑیں گے. کیونکہ وہ پہلے ایک واضح پیغام دے چکے ہیں. جب وہ راولپنڈی میں آئے تھے ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ اسمبلیاں جو ہے اپنی مدت پوری کریں. لہٰذا اب اس سیاسی گورکھ دھندے میں چودھریوں کا جو کردار ہے گو کے اہم ترین ہے. لیکن ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی امکانات یہی ہیں کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ اسمبلی کو، پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہیں کریں گے. اب دیکھیں یہاں پر حکومت ہے پنجاب میں جو ہے لیٹ سے ہم کہہ دیتے ہیں PTI ہی کی حکومت ہے. وفاق میں جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت ہے. سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہی کی حکومت ہے.
KP में जो है वो PTI की हुकूमत है। ये तमाम हुक्मरान, तमाम सियासतदान किसी न किसी सूरत में हुक्मरानी में बैठे हुए हैं, तो कौन अक्लमंद कहेगा कि ये अपनी हुक्मरानी गवा दें। ये सिर्फ अवाम को पागल और बेवकूफ बनाया जा रहा है। हर एक की किसी न किसी सूरत हुक्मरानी कायम है, और कौन ऐसी अपने हुक्मरानों की हुक्मरानी की जो है वो जाया करता है या छोड़ता है। अगर हम कहते हैं कि पंजाब में से हुकूमत चली जाती है तो PTI जलसे कैसे करेगी, वफाक में से नून लीग की हुकूमत चली जाती है तो उन्होंने जो NRO 2 लिया है उसका क्या बनेगा। सिंध से अगर जरदारी एंड कंपनी बिलावल की हुकूमत चली जाती है तो उनके करप्शन के मामला कहां तक जाएंगे। अब आप बताएं कि ये सारे इख्तिदार में हैं, एक दूसरे को सिर्फ धोखा दे रहे हैं, अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, अपने हुक्मरानी के मजे और अल्ले तल्ले लूट रहे हैं। भले खजाना खाली हो, भला खजाना भाड़ में जाए, अवाम भाड़ में जाए, लेकिन इनके मामला जू के तू चल रहे हैं। लिहाजा अवाम को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। देखना यह है कि ये लोग मुल्क और कौम के साथ कितने लायल हैं। मईशत को कोई संभाला देने की बात ही नहीं कर रहा, मुल्क दिवालिया हो रहा है उस पर कोई गुफ्तगू ही नहीं कर रहा है। बैरून मुल्क ताल्लुकात हैं उसके हवाले से कोई गुफ्तगू ही नहीं कर रहा है। ना कोई इदारा है, ना ये सियासतदान है, और ना कोई है। सब ने मिलकर ही इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने का लगता है ठान ली है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अगर वीलॉग आपको पसंद आया हो तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।